بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ماہ کا یہ مہینہ یعنی شعبان المعظم بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، خاص کر 15ویں شب اور دن بڑی برکتوں والا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے شب برات جیسی نورانی رات سے ہم سب کو نوازا۔ یہ رات ہر سال آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور پوری رات سو کر گزار دیتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بدتر تو وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور دوسری لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور دوسرے نیک عمل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو وہ نفع پہنچائے، اور سب سے بہتر نفع تو ایصال ثواب ہی ہے۔ شب برات کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہ بنی کلب کیا ہے؟ بنی کلب ایک عرب کا قبیلہ تھا جس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ ان بڑے گناہوں میں سے چند یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اپنے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھنا، کسی کو قتل کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اس سال جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اسی رات یعنی شب برات میں لکھ لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں اس سال مرنے والے بھی لکھ لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، یعنی نماز پڑھو اور عبادت کرو، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے یعنی مغرب کے بعد سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا اسے میں بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا اسے میں روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جسے میں عافیت دوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فریاد کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، اور اس وقت تک فریاد کرتے رہتا ہے کہ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی، اور کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات میں بھی سوتا رہے اور اس رات سے غافل رہے، اور اگر جاگے بھی اس رات میں تو فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر دے۔ شب برات کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کثرت سے دعائیں مانگیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے رب سے اپنی ضروریات مانگیں، اپنی مشکلات کا حل مانگیں، اپنی زندگی میں کامیابی مانگیں، اور کہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں میرے حق میں بہتر ہیں تو اس کو قبول فرما، اور سب سے اہم یہ کہ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اسلامی مہینے کے 3 مہینے یعنی رجب، شعبان اور رمضان بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی اور اس رات کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ شب برات کے کچھ مستحبات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو غسل کرنا، اس لیے کہ انسان رات جاگنے اور عبادت کرنے میں سستی سے محفوظ رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔